بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، اے حمید کا مشہور و معروف ناول۔ بل بطوری اور ہامون جادوگر۔ جب شام ہو گئی تو نستور جن نے سوچا کہ پارک میں دریا کے پل کے پاس جا کر اپنے دوست سانپ جن یاماک کو تلاش کیا جائے۔ شاید وہ واپس آ کر وہیں بیٹھے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اسے ڈیڈی اور عمران سے کہا، میں بازار کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں، شاید مجھے میرا دوست کہیں مل جائے۔ وہ عمران کی کوٹھی سے نکلا۔ نستور جن کے پاس یہ طاقت بھی تھی کہ وہ جہاں چاہے غائب ہو سکتا تھا۔ کوٹھی سے دور جا کر نستور جن نے چٹکی بجائی اور غائب ہونے کے بعد وہ زمین سے تھوڑا سا اچھلا اور درختوں کے اوپر آ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کا رخ دریا کے پل کی طرف تھا۔ وہ شہر کی سڑکوں اور مکانوں اور بلڈنگوں کے اوپر سے اڑتا ہوا دریا کے پل پر آ گیا۔ یہاں سے وہ نیچے اتر آیا۔ چونکہ اسے نظر کی اینک لگا رکھی تھی، اس لیے اسے ہر شے پہلے سے زیادہ صاف اور روشن دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے آ کر وہ غیبی حالت میں ہی پل کے پاس چل پھر کر اپنے دوست یاماک کو تلاش کرنے لگا، مگر اسے یاماک کہیں نظر نہ آیا۔ نستور دل میں بڑا حیران اور پریشان ہو رہا تھا کہ آخر یاماک کہاں گم ہو گیا۔ اس کو ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ کافی دیر تک پارک اور باغ میں یاماک کو تلاش کرنے کے بعد نستور جن مایوس ہو کر عمران کی کوٹھی میں واپس آ گیا۔ وہاں اسے کوٹھی کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا تھا۔ وہاں پلنگ پر بستر لگا تھا۔ اگرچہ نستور جن کو نیند نہ آتی تھی، نہ بھوک پیاس لگتی تھی، مگر چونکہ ابھی اس نے کسی پر ظاہر نہ کیا تھا کہ وہ جن ہے، اس لیے مجبوراً اسے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا پڑتا تھا۔ سلیمانی لاکٹ نستور جن نے اپنی قمیص کے نیچے اپنے بازو کے ساتھ تعویذ کی طرح باندھ رکھا تھا۔ سلیمانی لاکٹ کے بارے میں نستور نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ کسی کو بتانا بھی نہ چاہتا تھا، کیونکہ اسی لاکٹ میں نستور جن کی طاقت کا راز تھا۔ نستور جن کو بھی عمران کے گھر کے لوگ بڑے پسند آ گئے تھے، اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ جب تک اسے اس کا دوست سانپ جن یاماک جن نہیں مل جاتا، وہ اسی گھر میں رہے۔ خاص طور پر نستور کو عمران اور معصوم شکل والی بھولی بھالی معطر بیٹی سے بڑا پیار ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا نستور جن نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور پھر یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ حالانکہ اسے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ پلنگ پر بیٹھ گیا، بتی بجھا دی اور کھڑکی کھول کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ نستور جن کو سردی گرمی بھی نہیں لگتی تھی۔ کھڑکی سے بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، مگر نستور کو ذرا ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دل میں سانپ جن یاماک کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اب ہم سانپ جن یاماک کی طرف چلتے ہیں۔ بوڑھے سپیرے نے یاماک جن کے منہ سے بے ہوشی کی حالت میں سانپ کا منکا نکال لیا تھا۔ یاماک اپنے آپ سانپ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ بوڑھے سپیرے نے یاماک سانپ کو پٹاری میں بند کر کے اوپر پتھر کی سل رکھ دی تھی، تاکہ یہ پٹاری سے باہر نکل کر بھاگ نہ جائے، کیونکہ یاماک سانپ سے بوڑھے سپیرے نے زمین کے اوپر موجود اور زمین کے نیچے دفن خزانوں کا پتہ پوچھنا تھا۔ زمین کے اندر ہزاروں سال سے نہ جانے کتنے خزانے دفن چلے آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خزانے بڑی بڑی دیگوں میں بند ہیں، اور زمین کے نیچے دفن جگہ جگہ ہیں جن کا کسی کو علم نہیں۔ صرف کوہ کاف کا سردار سانپ یاماک ہی ان خزانوں کا سراغ بتا سکتا تھا، اور اب یاماک سانپ بوڑھے سپیرے کے قبضے میں تھا۔ اب یاماک سانپ پٹاری میں بے ہوش تھا۔ بوڑھے سپیرے کے حساب کے مطابق یاماک سانپ کو دوسرے دن ہوش میں آنا تھا۔ وہ دوسرے روز یاماک سانپ کو پٹاری سے نکال کر اسے خزانوں کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جب رات آدھی گزر گئی تو سپیرے کی جھگی میں پٹاری میں بند یاماک سانپ کو ذرا ذرا سا ہوش آنے لگا۔ آنکھیں تو سانپ کی ہمیشہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ سانپ کی پلکیں نہیں ہوتی۔ سانپ جن یاماک کی آنکھیں بھی کھلی تھیں، مگر بے ہوشی کی حالت میں اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی یاماک نے دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بہت جلد اسے پتا چل گیا کہ کسی نے اسے پٹاری میں بند کر دیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جب وہ سانپوں کا تماشا دیکھ رہا تھا تو وہ انسان کی شکل میں تھا، پھر سانپ کے روپ میں کیسے آ گیا؟ اچانک اس کا دل دھڑکا۔ اس نے اپنی زبان تالو کے ساتھ لگائی تو وہ تھیلی غائب تھی، اور اس کا منکا جس میں اس کی طاقت تھی غائب تھی۔ یاماک سانپ فوراً سمجھ گیا کہ یہ ساری شرارت اسی بوڑھے سپیرے کی ہے جو بانسری بجاتا اس کے قریب آیا تھا اور کوئی منتر پڑھ کر اس کے ماتھے پر پھونک ماری تھی۔ یاماک کو سپیرے پر غصہ آیا۔ اسے سوچا کہ پہلے پٹاری سے باہر نکلنا چاہیے،
پھر اپنے منکے کو تلاش کروں گا۔ اگر یاماگ کے پاس اس کی طاقت ہوتی تو وہ پٹاری کے ٹکڑے اڑا کر آزاد ہو جاتا، مگر منکا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس سانپ کا زہر تو تھا مگر طاقت نہیں تھی۔ یاماگ نے سر کو پٹاری کے اوپر لگا کر ذرا زور لگایا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ پٹاری کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے۔ پٹاری بانس کی بنی ہوئی تھی۔ یاماگ نے ایک جگہ مور لگا کر پھنکار سی ماری۔ اس پھنکار میں اس قدر تپش تھی کہ بانس کی پٹاری میں سوراخ ہو گیا۔ یاماگ سانپ جلدی سے رینگتا ہوا پٹاری سے باہر آ گیا۔ وہ اب سپیرے سے اپنا منکا واپس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اندھیرے میں اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درختوں کی قطار کے نیچے ایک چھوٹی سی کچی سڑک بنی ہوئی ہے۔ قریب ہی ایک دوسری جھگی تھی۔ وہ رینگتا ہوا جھگی میں داخل ہو گیا۔ جھگی کے اندر کوئی نہیں تھا۔ بوڑھا سپیرا بڑا چالاک تھا۔ اس خیال سے کہ رات کو اگر کسی وجہ سے یاماگ سانپ کو ہوش آ گیا تو وہ پٹاری سے نکل کر منکا ڈھونڈنے اس کی جھگی میں آ سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کوہ کاف کے سردار سانپ یاماگ کی طاقت اگر ختم بھی ہو جائے تو بھی اس میں اتنی طاقت باقی رہتی ہے کہ وہ اپنی پھنکار کی گرمی سے پٹاری کو جلا دے گا۔ چنانچہ وہ منکا لے کر اپنی جھگی سے نکل گیا تھا تاکہ رات کسی دوسری جگہ پر گزارے اور صبح جھگی میں واپس آئے۔ یاماگ سانپ نے جھگی میں سارا تلاش کیا مگر نہ تو اسے بوڑھا سپیرا ہی ملا اور نہ ہی اسے اپنا منکا کہیں مل سکا۔ یاماگ کو اپنے جگری دوست نستور جن کا خیال آیا۔ اس سے سوچا کہ سانپ کی شکل میں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے بہتر ہے کہ وہ اپنے دوست نستور کو تلاش کرے اور اس کے پاس چلا جائے۔ وہ زمین پر رینگتا کچی سڑک پر آ گیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ دریا کا پل کس طرف ہے۔ اسے نستور کو دریا کے پاس کے پارک میں چھوڑا تھا۔ یاماگ اگر انسانوں کی دنیا کا سانپ ہوتا تو وہ زمین کی چیزوں اور یہاں کے رہنے والوں کی خوشبوؤں سے واقف ہوتا۔ وہ کوہ کاف کا سردار سانپ تھا۔ اسے دریا، پہاڑ، شہر، مکان، گلیاں اور انسانوں کے جسم کی خوشبوؤں کا بالکل احساس نہیں تھا۔ چونکہ نستور بھی انسان کی شکل اختیار کر چکا تھا اس لیے اسے نستور کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ورنہ زمین کے سانپ دور سے انسان کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں۔ یاماگ نے اللہ کا نام لیا اور اندازے سے ایک طرف رینگتا ہوا چل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دریا کے پل پر ضرور پہنچ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دوست نستور جن وہاں اسے مل جائے۔ وہ کچی سڑک سے ہٹ کر چل پڑا۔ آگے کھیت آ گئے۔ وہ کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ یہاں دو آدمی کھیت میں پانی لگا رہے تھے۔ ان کے پاس روشنی والا گیس تھا۔ گیس کی روشنی میں ایک کسان نے سانپ کو دیکھا تو شور مچا دیا۔ سانپ، سانپ، سانپ! دوسرے کسان کے پاس بیلچا تھا۔ اسے سانپ کو دیکھ لیا تھا۔ زور سے بیلچا یاماگ سانپ پر مارا۔ یاماگ جلدی سے دوسری طرف بھاگ گیا۔ اگر یاماگ چاہتا تو ان دونوں کسانوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ اس کے زہر میں اس قدر گرمی تھی کہ اگر وہ ان دونوں کسانوں کو ڈستا تو دونوں کے جسموں میں آگ لگ جاتی۔ مگر یاماگ کوہ کاف کا سانپ تھا۔ وہ انسانوں کا دشمن نہیں تھا۔ اسے انسانوں سے ہمدردی تھی۔ وہ یوں ہی کسی انسان کو ڈس کر ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر چاروں طرف سے کہیں پھنس جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ انسان کو ڈس کر صرف اتنا زہر اس کے جسم میں داخل کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ ان دونوں کسانوں کو بے ہوش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے۔ یاماگ بھاگ کر ایک کھیت میں داخل ہو گیا اور جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ کھیتوں سے باہر دوسری طرف نکلا تو سامنے اسے ایک بہت بڑا درخت نظر آیا جس کے نیچے ایک ٹوٹا پھوٹا مندر تھا۔ مندر کی کھڑکی کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس وقت آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی چمکی، بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی۔ یاماگ سانپ نے سوچا کہ اس ٹوٹے پھوٹے مندر میں رات بسر کر لینی چاہیے۔ دن نکلے گا تو وہ اپنے دوست نستور کو تلاش کرے گا۔ یاماگ سانپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ درخت آسیبی درخت ہے اور اس کے نیچے جو ٹوٹا پھوٹا مندر ہے اس میں ایک بڑی خطرناک چڑیل بل بتوڑی رہتی ہے۔ بل بتوڑی انسانوں کی دشمن تھی۔ دن کے وقت بل بتوڑی چڑیل مندر کے تہخانے میں چھپی رہتی تھی۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو وہ زمین کے اندر سے نکل کر مندر کی کوٹری میں آ جاتی۔ جو کوئی جانور یا آدمی ادھر سے گزرتا اس کو کھا جاتی۔ چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اس پرانے مندر کے کھنڈر میں چڑیل رہتی ہے اس لیے دن کے وقت بھی ادھر سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ پہلے پہل رات کو کتے مندر کی طرف آ جاتے تھے۔ جو ہی کتے بھونکتے ہوئے مندر کے پاس پہنچتے بل بتوڑی چڑیل چیخ مار کر مندر کی اندھیری کوٹری سے باہر نکلتی اور جھپٹ کر کتے کو ہڑپ کر جاتی۔ اس کے بعد ڈر کے مارے رات کو کوئی کتا بھی ادھر نہیں آتا تھا۔ یاماگ سانپ تو شہر میں بلکہ انسانوں کی دنیا میں ہی اجنبی تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ جن مندر میں
کہ جس مندر میں وہ رات گزارنے جا رہا ہے وہاں بڑی خوفناک اور خونی چڑیل بل بطوڑی رہتی ہے۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ یاماک گیلی زمین پر تیزی سے رینگتا ہوا درخت کے نیچے پرانے مندر کے کھنڈر میں آ گیا۔ اسے چبوترے کی اکھڑی ہوئی اینٹوں پر چڑھ کر گردن اٹھا کر مندر کی ویران اندھیری کوٹری میں دیکھا۔ اسے وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ جلدی سے مندر کی کوٹری میں گھس گیا اور ایک دیوار کے ساتھ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ اندھیرے میں دو لال سرخ آنکھیں اسے گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ یاماک سانپ نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب اسے کسی کے لمبے لمبے سانس لینے کی آواز آئی تو گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں دو لال خوفناک آنکھیں کبھی آگے آ جاتی اور کبھی اچانک دور چلی جاتی۔ پھر فضا میں کسی عورت کی دہشتناک چیخ کی آواز گونجی اور بل بطوڑی یاماک سانپ کے سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ نیلا تھا، ناک اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، بال کسی جنگلی جانور کی طرح بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، ہاتھوں کے ناخن لمبے لمبے تھے، اس کے دونوں پاؤں الٹے تھے۔ یہ چڑیل کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، یعنی پاؤں کی ایڑی آگے کو اور پنجہ پیچھے کو ہوتا ہے۔ یاماک سانپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ چڑیل کو ہلاک کر سکتا، پھر بھی چڑیل کی طرف منہ کر کے اس نے زور سے پھنکار ماری۔ گرم پھنکار چڑیل بل بطوڑی کے منہ پر پڑی تو اسے غصے میں آ کر اتنی زور سے چیخ ماری کہ مندر کی دیواریں ہل گئیں۔ بل بطوڑی کے نوکیلے لال لال دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ بل بطوڑی چڑیل نے یاماک سانپ کی طرف سرخ آنکھوں سے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے ایک چیخ مار کر کہا، تو یاماک سانپ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو کوہکاف کا سردار سانپ ہے۔ اگر تو یاماک نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی کچا چبا کر کھا جاتی۔ اب میں تمہیں قید کر کے اپنے پاس رکھوں گی۔ چڑیل بل بطوڑی نے ایک اور چیخ ماری۔ مندر کی دیواریں ایک بار پھر ہل گئیں۔ بل بطوڑی چڑیل نے جھپٹا مار کر یاماک سانپ کو اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے پنجے میں جکڑ لیا۔ اسے آنکھوں کے پاس لا کر ایک مکروہ قہقہا لگایا اور اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ اب تو میرا قیدی بن کر رہے گا، میں تجھ سے ان دنیا کے انسانوں کو ہلاک کرنے کا کام لوں گی۔ میں بل بطوڑی چڑیل ہوں، میں انسانوں کی دشمن ہوں۔ بل بطوڑی کا مکروہ قہقہا دوبارہ گونجا اور وہ یاماک سانپ کو اپنی گردن کے گرد لپیٹے مندر سے باہر بارش میں نکل آئی۔ رات اندھیری تھی، بڑے زور کی بارش ہو رہی تھی۔ بل بطوڑی چڑیل نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک ہیبت ناک چیخ ماری اور اچھل کر فضا میں بلند ہونے لگی۔ جب وہ بلند ہوتے ہوتے بادلوں کے پاس پہنچ گئی تو اس نے ایک طرف اڑنا شروع کر دیا۔ رات کے خوفناک اندھیرے میں اور بارش میں بل بطوڑی چڑیل اڑتے اڑتے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں پہنچ گئی۔ یہاں ایک بنجر میدان تھا۔ اس ٹیلے میں ایک خفیہ غار تھا۔ چڑیل غوطہ لگا کر فضا میں تیرتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ ٹیلے میں ایک جگہ غار کا منہ بنا ہوا تھا جو جنگلی کانٹے دار جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ چڑیل بل بطوڑی جنگلی کانٹے دار جھاڑیوں کو ہٹائے بغیر اس کے اندر سے گزر گئی۔ آگے اندھیرا غار تھا۔ چڑیل بل بطوڑی کو اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ غار زمین کے اندر ہی نیچے چلا جا رہا تھا۔ ایک دروازہ آ گیا جس کے باہر کالے رنگ کا ایک بہت بڑا اژدہا کنڈلی مارے بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ بل بطوڑی نے چیخ مار کر کہا، میں بل بطوڑی چڑیل ہوں، میں تجھے کھا جاؤں گی، آگے سے ہٹ جا، مجھے ہامون جادوگر کے پاس جانا ہے۔ اژدہا چڑیل کو جانتا تھا، وہ اس سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جلدی سے پرے ہٹ گیا۔ چڑیل بل بطوڑی چیخ مار کر بند دروازے میں سے گزر گئی۔ اب سامنے ہامون جادوگر کا غار تھا۔ دیواروں پر انسانوں اور جانوروں کی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔ ہامون جادوگر کالے کپڑے پہنے، گلے میں رنگ برنگے منکوں کی مالائیں ڈالے، ہاتھ میں کالا ڈنڈا پکڑے ایک انسانی کھوپڑی پر منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ اس کے سر کے بال نوکیلے کانٹوں کی طرح تھے۔ منہ کے آگے ناپاک ٹیل کا ماؤتھ پیس لٹکا ہوا تھا۔ اس ناپاک ٹیل سے وہ اوپر سامری کی جادو نگری میں ناپاک جن بھوتوں کے سردار سامری جادوگر اور بدروحوں سے بات چیت کرتا تھا۔ چڑیل بل بطوڑی کو دیکھتے ہی ہامون جادوگر نے قہقہا لگا کر کہا، آگے میری بل بطوڑی ناسا چوڑی۔ او چڑیل بل بطوڑی، تو چڑیل نہیں ڈائن ہے، میری پیاری بہن ہے۔ پھر ڈنڈے والا ہاتھ ہوا میں لہرا لہرا کر ڈانس کر کے گانے لگا، بل بطوڑی ناسا چوڑی، بل بطوڑی ناسا چوڑی، ادھی مٹھی ادھی کوڑی، آئی ایم سوری آئی ایم سوری۔ بل بطوڑی چڑیل نے چیخ مار کر اور ہامون جادوگر کو ڈانٹ کر کہا، ہامون چپ ہو جا، دیکھ میں کیا پکڑ کر لائی ہوں، یہ دیکھ۔
بل بطوری چڑیل نے گردن میں سے یاماک سانپ کو اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے لہراتے ہوئے بولی، ہامون کے بچے، کمینے جادوگر، غور سے دیکھ، یہ کوہ کاف کے سانپوں کا سردار یاماک سانپ ہے۔ جادوگر ہامون نے جھک کر سانپ کو دیکھا، خوش ہو کر بولا، انتر منتر تلی تلنتر، بن جا میرا لال مچھندر۔ ارے بل بطوری، یہ تو بڑا زبردست سانپ ہے، اسے تو نے کہاں سے پکڑ لیا؟ بل بطوری چڑیل نے مکروہ قہقہہ لگا کر کہا، گنجی کھوپڑی والے ہامون، یہ سانپ میری کوٹھی میں چھپا ہوا تھا، میں نے اسے اسی وقت قابو میں کر لیا، اب ہماری طاقت بڑھ جائے گی، ہم اسے انسانوں کو مارنے کا کام لیں گے۔ ہامون جادوگر کہنے لگا، ارے بل بطوری ناسا چوڑی، یاماک سانپ کا ایک منکا بھی ہوتا ہے جس میں اس کی طاقت کا راز چھپا ہوتا ہے، اس کا منکا کہاں ہے؟ بل بطوری نے یاماک سانپ کا منہ کھول کر اندر انگلی ڈال کر تالو پر پھیری اور غصے میں بولی، گنجی کھوپڑی والے ہامون، اس کا منکا کسی نے نکال لیا ہے۔ ہامون جادوگر کہنے لگا، اسی وجہ سے تو یاماک سانپ میں طاقت نہیں رہی اور تمہارے قبضے میں آ گیا، اگر اس کا منکا اس کے پاس ہوتا تو تجھے کھا جاتا۔ بل بطوری چڑیل نے ڈراؤنا قہقہہ لگا کر کہا، اب میں اس کو کچا کھاؤں گی، کچا چبا جاؤں گی۔ اور بل بطوری چڑیل نے یاماک سانپ کو پورے کا پورا اپنے منہ میں ڈال دیا۔ ہامون جادوگر نے چلا کر کہا، اے ناسا چوڑی، اس کو نہ کھانا، اس سے ہم بڑا کام لے سکتے ہیں، منہ سے باہر نکال بل بطوری کی بچی۔ اچھا گنجی کھوپڑی والے ہامون، تو کہتا ہے تو میں اس کو نہیں کھاتی۔ اور چڑیل بل بطوری نے یاماک سانپ کو منہ سے نکال کر دوبارہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ بیچارے یاماک سانپ کا بڑا برا حال ہو گیا تھا، ایک تو اس کی طاقت اس کے پاس نہیں تھی، دوسرے چڑیل کے قبضے میں آتے ہی اس کا سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا اور وہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ہامون جادوگر نے کہا، بل بطوری، اس یاماک سانپ کو اپنی گردن کے گرد لپیٹ کر رکھ، میرے پاس آ جا، میں کھوپڑی پر منتر پڑھنے لگا ہوں، یہ کھوپڑی ہوا میں اڑتی ہوئی قبر میں اپنے سرکٹے مردے کے پاس جائے گی۔ جادوگر ہامون منتر پڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی گردن میں پڑے ہوئے ناپاک ٹیل ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ جادوگر ہامون نے ماؤتھ پیس منہ کے ساتھ لگا کر زور سے کہا، ہیلو ہیلو، آلو آلو، میں جادوگر ہامون بول رہا ہوں، تم کون ہو، جلدی بتاؤ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہامون کے بچے، میں جادوگروں کا بادشاہ، جن بھوتوں کا آقا، جادوگر سامری بول رہا ہوں۔ اتنا سنتے ہی جادوگر ہامون گھبرا گیا، جلدی سے سر کو جھکا دیا اور بولا، سامری جی، میں آپ کا خادم، آپ کا نوکر جادوگر ہامون ہوں جی، سامری جی مجھے معاف کر دیں جی، بل بطوری چڑیل بھی میرے پاس کھڑی ہے، سامری جی۔ سامری کی آواز سنائی دی، سنو، آج رات میں دربار لگا رہا ہوں، تمہاری اور بل بطوری کا پہنچنا بہت ضروری ہے، اگر نہ پہنچے تو تم دونوں کو بدروہیں بنا کر اندھے کنویں میں پھینک دوں گا۔ جادوگر ہامون نے عاجزی سے کہا، سامری جی، ہم دونوں سر کے بل چل کر دربار میں حاضر ہوں گے جی، تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو جی۔ دوسری طرف سے ٹیلی فون بند ہو گیا۔ ہامون جادوگر نے بل بطوری سے کہا، ارے بل بطوری ناسا چوڑی، جلدی سے سامری جادوگر کی جادو نگری میں جانے کی تیاری کر، سامری دربار لگا رہا ہے، ضرور اس نے کوئی خاص بات بتانی ہوگی۔ بل بطوری چڑیل نے قہقہہ لگا کر گردن دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، گنجی کھوپڑی والے ہامون، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ چڑیل نے یاماک سانپ کو اپنی گردن کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ کر اس کی سری اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ جادوگر ہامون نے انسانی کھوپڑی پر زور سے ڈنڈا مار کر کہا، سامری کے دربار سے آ کر تمہیں تمہاری قبر میں پہنچاؤں گا، چل بل بطوری، سامری کی جادو نگری کو چلتے ہیں۔ جادوگر ہامون نے چڑیل کا ہاتھ پکڑ کر ایک منتر پڑھا اور دونوں غائب ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔